ولیمہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ کرن ولیمے کی رات ہی اپنے ہسبینڈ اور فیملی کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ کرن کے جانے نے تو گھر ویران سا کر دیا تھا۔ باقی تمام افراد خانہ بھی ایک بار پھر اپنی روٹین پر آ چکے تھے۔ دوسری طرف مکمل بھی صبح ناشتے پر موجود تھی۔ کل ولیمے پر بھی وہ نہیں گئی تھی۔ اس سے مزید بور ہونے کا ذرا بھی شوق نہ تھا تو پھر سکندر اور ماہم نے بھی فورس نہیں کیا تھا۔ ڈیڈ میں بہت بور ہو رہی ہوں، مجھے آپی کے پاس بھیج دیں پلیز، اب تو میری پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ وائٹ شارٹ شرٹ اور بلو ٹراؤزرز پہنے، بالوں کو چھوٹے سے جوڑے میں قید کیے وہ افسردگی سے سکندر ابراہیم سے مخاطب تھیں۔ لہجے میں حسرت تو کوٹ کوٹ کر بھری دکھائی دی تھی۔ ماہم تو باقاعدہ اپنی بچی کی اس حسرت زدہ فرمائش پر منہ پھلا چکی تھیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرنسس۔ سکندر کی اس انکار زدہ بات پر ماہم بھی حیران سی سکندر کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مکمل کو تو لگتا تھا شاید صدمہ لگ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ آپ بھی کیا اب مما کی طرح مجھے روحی آپی سے ملنے کے لیے منع کریں گے؟ مکمل کا تو باقاعدہ روتے منہ دیکھ کر وہ سنجیدگی سے فوراً ہی مسکراہٹ کی سمت آئے تھے۔ میری جان ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تمہارے لیے ایک زبردست نیوز ہے۔ اب کی بار تو سکندر صاحب خاصی خوشگوار مسکراہٹ لیے دونوں کو تجسس میں ڈال چکے تھے۔ ماہم کو تو کچھ اس نئی آفت کا اندازہ ہو رہا تھا، تبھی منہ کے زاویے شدید ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ وہ کیا؟ بالکل رونی صورت لیے سوال آیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ روحی آ رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اسے یہیں بہت اچھی جاب مل گئی ہے، کل تمہاری آپی تمہارے پاس ہوگی۔ اور مکمل کے چہرے کی ساری تاریکی یکدم خوشی کی انتہا بنی تھی۔ فوراً سے پہلے اٹھ کر وہ ڈیڈ کو گہرے مسکرائی، جس پر وہ بھی ہنس دیے تھے۔ مکمل کے چہرے کی یہ رعنائی تو ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، جبکہ ماہم کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ خاصی ناگوار بات کی تھی۔ کیا سچ؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ڈیڈ؟ ایسا ہے تو آپی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ واؤ، آئی ایم سو ایکسائٹڈ۔ مکمل کی یہی خوشی تو وہ سرپرائز دے کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر مکمل کی اداسی دیکھ کر سکندر ابراہیم سرپرائز بریک کر چکے تھے۔ دونوں ہاتھ سے مکمل کو پکڑ کر ساتھ والی چیئر پر بٹھائے وہ اس کا چہرہ تھامے مسکرائے۔ اب اس ایک خبر نے کیسے گلنار کیا تھا مکمل کو۔ یس مائی لو، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور آج تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ملازموں کے ساتھ مل کر روحی کا کمرہ سیٹ کرواؤ گی۔ یوں میری گڑیا کی بوریت بھی بھاگ جائے گی۔ مکمل کو ڈیڈ کا خیال بے حد پسند آیا تھا، تبھی وہ ہنستی تھی۔ یاہو، اوکے، میں تو پھر ابھی جاتی ہوں۔ آئی ایم سو ہیپی، وہ خوشی سے کہتی باقی تھی۔ سکندر ابراہیم مسکراہٹ لیے ماہم کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ انہیں ہی گھور رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آ رہی ہے؟ نہایت سنجیدگی سے سوال آیا تھا۔ ہاں، کل ہی بتایا اس نے مجھے، اور یہ اچھا ہی ہے۔ مکمل اس کے بنا نہیں رہ سکتی، اور ہم مکمل کے بغیر سب ساتھ رہیں تو بہت بہترین ہو جائے گا۔ سکندر تو مطمئن انداز میں چائے کا کپ اٹھائے بولے تھے۔ ماہم کو روحی پہلے ہی ناقابل قبول تھی، اب تو ہمیشہ سر پر رہنے آ رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے رہی سہی مکمل بھی ان سے چھین جائے گی۔ یہ صدمہ تو بہت بڑا تھا۔ مکمل نے ساری عمر اس گھر میں رہنا ہے، آج نہ سہی مگر کل اسے نہ صرف روحی بلکہ ہم سب سے دور ہونا ہے۔ میں بہت جلد اس کی شادی کر دوں گی۔ ماہم کی اس بات پر سکندر شوق سا حیران تاثر لیے متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ماہم کی غیر ارادی سی جیلسی کے متعلق بخوبی جانتے تھے۔ ماہم اتنی جلدی بھی کیا ہے اس کی شادی کی؟ کون سا بیٹیوں کی لائن ہے جو ہم فکر میں ہلکان ہوں؟ ہو جائے گی شادی بھی، ابھی تو اس کی زندگی کا ٹائم انجوائے کرنے کا ہے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ اس فرض سے بھی بہترین طریقے سے بری کر دے گا، تم فکر مت کرو۔ سکندر بازار سمجھانے کی کوشش میں تھے، مگر ماہم تو اب فیصلہ کر چکی تھی۔ مکمل کو روحی کے حوالے کرنے سے بہتر یہی تھا کہ اسے اس کے شوہر کے حوالے کر دیتی، اور اب وہ کسی صورت اپنی ضد سے دستبردار نہیں ہونے والی تھی۔ خاموشی سے وہ سر ہلائے ناشتے میں لگ چکی تھیں۔ گڈ مارننگ۔ سکندر ابراہیم اپنے گریسفل سراپے کے ساتھ ہی میٹنگ روم میں انٹر ہوئے تھے، جہاں عبید، حمزہ، جواد اور دلاور پہلے سے موجود تھے۔ آج پھر ان سب کی میٹنگ تھی۔ آئیے سکندر ابراہیم بھائی، آپ ہی کا انتظار تھا۔ جواد تو چہرے پر ساری کی ساری مسکراہٹ سجائے بولے تھے، جبکہ باقی بھی خوش دلی سے متوجہ ہو چکے تھے۔ عبید کو ابھی تک ہلکا فیور تھا، مگر آج وہ ماہرین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آفس آ چکا تھا۔ کام کے معاملے میں موصوف اپنی طبیعت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔
جی میں تو آ گیا ہوں۔ پہلے تو میں آپ سب کی محبت اور مان کا شکریہ کہوں گا۔ ماشاءاللہ سے کرن بیٹی کا فرض بہت خوبصورتی سے نبھایا آپ نے، اینڈ مجھے آپ سب کی فیملی کا حصہ بن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ سکندر ابراہیم بہت خوشی اور دل فریب مسکراہٹ لیے بولے تھے، جبکہ اب وہ تینوں بھی مسکرا رہے تھے، مگر عبید تو شاید سنجیدہ سا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا حمزہ بھی مسلسل اس کا الجھا چہرہ نوٹ کر رہا تھا۔ ہمیں بھی بے حد خوشی ہوئی جناب، اللہ ہم دونوں خاندانوں کی یہ دوستی یوں ہی سلامت رکھے۔ اب کی بات دلاور بولے تھے۔ جواد سے زیادہ سکندر کو دلاور اچھے لگے تھے۔ وہ جواد کی نسبت بہت ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، جبکہ جواد صاحب کی پختہ نظر ایک غرور لیے تھی اور سکندر ابراہیم بھلے کائنڈ ہارٹ سے تھے، مگر اپنی پختہ نظر سے وہ اگلے بندے کو فوراً پہچان جاتے تھے، جبکہ عبید تو ان کو پہلی ملاقات میں ہی بھا گیا تھا۔ وہ تو اسے کسی اور نظر تک سے دیکھ چکے تھے۔ آمین آمین۔ اب تو حمزہ بھی ہلکی سی خوش دلی لیے باتوں میں حصہ لیے بولا تھا، جبکہ سکندر اب ہلکی سی اسمائل دیتے اس سنجیدہ عبید ملک کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب پریزنٹیشن کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں جی اب کام کی طرف آتے ہیں۔ عبید تم شروع کرو۔ سبھی اب فائلز کھول چکے تھے۔ ہمارا یہ پروجیکٹ سنگاپور کی بیسٹ کمپنی کی ٹاپ ریکوائرمنٹ میں ہے اور یہ ہم دونوں کمپنیز کے لیے ہر طرح سود مند ہوگا۔ پریزنٹیشن وہ پہلے ہی فائل کر چکے تھے۔ میں نے سوچا ایک بار آپ سب کو بھی دکھا دوں۔ اب تو سب ہی متوجہ تھے۔ سکندر ابراہیم تو اس بندے کو آج رشک سے دیکھ رہے تھے۔ فل کانفیڈنٹ ہو کر وہ پورا پروجیکٹ سمجھاتا رہا تھا۔ ویری نائس، اپریشیٹڈ عبید، یہ تو اپروو ہونی ہی تھی۔ باقی بجٹ کے لیے آپ سب بے فکر رہیں۔ سنگاپور کی کافی بیسٹ کمپنی میرے ساتھ رابطے میں ہے۔ امید ہے ہمیں ایسے مزید پروجیکٹس بھی مل جائیں۔ ویل ڈن۔ اب تو سب ہی ہلکی کلیپنگ کیے۔ عبید ملک کا کئی کلو خون بڑھا چکے تھے، خاص کر سکندر۔ عبید بھی اب اس حوصلہ افزائی پر ہلکے سے غرور میں دکھائی دیا تھا۔ آخر وہ قابل رشک تھا، مگر اس کا چہرہ کچھ دن سے بجھا تھا، کچھ اس کی طبیعت اور کچھ دل کے بدلتے ظالم تیور۔ وہ ویسا ہی تاثر لیے اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے پھر بسم اللہ کرتے ہیں، اس پر آج ہی کام شروع ہو جانا چاہیے۔ جواد بھی اب کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، حتمی طور پر ادا کیے بولنے، جس پر سب ہی سر ہلائے متفق تھے۔ سکندر بھی دلاور اور جواد کے ساتھ ہی میٹنگ روم سے نکلے تھے، مگر حمزہ وہیں تھا۔ عبید اب اپنا لیپ ٹاپ کھول کر پروجیکٹ فائنل کر رہا تھا۔ تم ریسٹ کر لیتے آج، مجھے تو ابھی بھی تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حمزہ ہلکی سی فکر میں لپٹے کرسی گھمائے بولا تو عبید بھی ہلکا سا مسکرا دیا، بہت جان چھڑوانے والا دل جلا سا انداز لیے۔ اب تو کافی بہتر ہوں، وہ اسے مطمئن کر چکا تھا۔ حمزہ بھی بہت شفیق سا تھا، ہمیشہ سب بچہ پارٹی کا بڑا بن کر رہنے کی وجہ سے یہ چیز اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ کرن بھی الگ طبیعت کی تھی، مگر حیا بالکل جواد پر تھی، اپنی میں رکھنے والی، خود سر اور جذباتی۔ چلو شکر ہے، ویل ڈن، فخر ہے مجھے تم پر۔ چلو میں بھی نکلتا ہوں، پھر کام کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھنا۔ چچی جان نے صبح اسپیشل ہدایت کی تھی کہ تم پر گہری نظر رکھوں، اس لیے مجھے پینٹی مت بڑھوا دینا۔ ہلکی سی فکر اور شرارت لیے وہ بھی فائلز اٹھائے چیئر سے اپنی کوٹ اٹھائے جتائے بولا تو عبید کے مسکرا کر سر ہلانے پر اس کا کندھا تھپکائے باہر نکل گیا۔ عبید نے چہرے پر آئی رہی صحیح ہنسی جذب کی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ یکدم ہی دل کو پھر سے کچھ ہوا تھا۔ سامنے پڑا لیپ ٹاپ بند کیے وہ گلاس ڈور ونڈو کے قریب جا کھڑا ہوا، اپنی وائٹ شرٹ کا اوپروی بٹن کھولے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے جیسے اپنا بند ہوا سانس بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دل پر حملہ آور ہوتی محبت تو اب سانس میں بھی خلل ڈال رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ عبید ملک پر یہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ جتنا بھاگوں گا اتنا اسیر ہوتا جاؤں گا۔ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ مت کرنا محبت۔ اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا، خوفناک سا صدمہ۔ باہر جھانکتے ہوئے وہ سامنے مین روڈ پر چلتی ٹریفک دیکھ رہا تھا اور پھر مڑا۔ آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ بے قراری سے وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اب بالوں کو ہلکا سا جکڑے وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کیوں لگتا ہے تم اپنی ہو، حالانکہ تم اپنی نہیں۔ اس کے چہرے کی ازلی سنجیدگی پھر سے اس چہرے پر اس کے دل کے تاروں کے
ہل جانے کا منظر ثبت کر چکی تھی۔ بہت گہرے سائے کی مانند یہ محبت اس پر اتر رہی تھی، اترتی جا رہی تھی۔ وہ اعتراف تو کر چکا تھا مگر یہ اعتراف عبید ملک پر بے حد گراں تھا، ایک انچاہی تکلیف جیسا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عبید شام کو آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ یوں بھی اپنی طبیعت کا بوجھل پن وہ اپنے سوا کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ بیڈ پر وہ 3 فائلز پھیلائے، اب وہ لیپ ٹاپ کھولے، ایک ٹانگ فولڈ کیے اور ایک لٹکائے بیٹھا تھا۔ گود میں چھوٹا کشن دبائے وہ ہلکی آسمانی سی ٹی شرٹ اور ڈارک براؤن ٹراؤزر پہنے ہوئے سنجیدہ چہرہ لیے تھا، چہرے پر بہت معمولی سی شیو، جیسے کچھ دن پہلے ہی کلین کی ہو، اور آج چہرہ بھی ہلکا صاف ہو رہا تھا۔ ایک سنجیدہ نظر اس نے دروازے میں کھڑی مسکرا کر 2 کپ پکڑے کھڑی حیا کی آواز پر متوجہ ہو کر ڈالی۔ ہلکی پنک شارٹ فراک اور جین پہنے وہ یوں بھی پیاری تھی مگر سجے سنورنے کا بھی اسے بلا کا شوق تھا۔ عبید نے ہلکا سا سر ہلایا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور ایک مگ اس کی طرف بڑھائے بیٹھ گئی۔ ہلکی سی فکر حیا کے چہرے پر بھی تھی۔ اس کا ہینڈسم سا ہیرو بوجھل سا لگ رہا تھا، ہیرو نہیں اس کا گھمنڈی محبوب۔ "دس از فار یو"۔ "کتنا کام کرو گے آگے ہی؟ تمہاری طبیعت سیٹ نہیں اور یہ گھر میں ہی آفس کیوں کھول لیا ہے؟ سارے زمانے کی لاپرواہ لڑکی بس اسی معاملے میں فکر دکھاتی تھی۔ کس قدر مضحکہ خیز تھا یہ! عبید تو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے بمشکل اسے برداشت کر رہا ہو۔ آج تک وہ واقعی اسے بمشکل ہی برداشت کرتا آ رہا تھا۔ حیا جان کے لحاظ میں اور یا ارسل کے لیے تھینکس۔ مگ بڑے ہی سنجیدہ اور سڑے انداز میں وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف رخ پھیر چکا تھا، جیسے اسے اس سامنے والی کی موجودگی ذرا بھی نہ بھائی ہو۔ اور یہ آج کی بات نہیں تھی۔ عبید ارسل کے علاوہ کسی سے نہ تو فری تھا نہ زیادہ بات کرتا تھا۔ چھوٹا بھائی سعد بھی اپنی شرارتی طبیعت کے باعث پھر بھی عبید سے کبھی کبھار اپنے حصے کی کمپنی لے لیتا تھا، اور حیا تو اسے ویسے بھی کچھ خاص پسند نہ تھی۔ ہاں وہ ارسل کی محبت تھی، بس وہ اس کا لحاظ کرتا تھا۔ بزی ہوں، اپنی فکر کے برے طریقے سے اگنور ہونے پر خفگی ضبط کیے سوال آیا تھا۔ وہ اپنے مزاج کے خلاف اسے کافی رعایت دیتی تھی، ورنہ حیا ملک وہ آتش فشاں تھی جو پھٹنے سے پہلے ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیتا تھا۔ "یس، تمہیں کچھ کام ہے کیا؟" بڑا احسان تھا جو اکڑے موصوف کی طرف سے لی دی مروت بھی پوچھ ہی لیا گیا تھا۔ حیا اس کے ایسے برتاؤ پر ہی آگ بگولا ہو جاتی تھی، پر آج تو شاید اس کی طبیعت کا لحاظ کر رہی تھی۔ عبید اب اس کی سمت دیکھ رہا تھا جو یوں لگ رہا تھا کہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ "کیوں کام کے بنا میں تم سے بات نہیں کر سکتی کیا؟ آخر اتنا ایٹیٹیوڈ کس لیے دکھاتے ہو تم؟ آفٹر آل ہم کزنز ہیں۔ اینڈ جانتے ہو نا تمہارا اگنور کرنا مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ سارے فنکشنز میں تم نے ایک بار مجھے نہیں دیکھا۔ تعریف تو دور کی بات ہے"۔ حیا کی اس ناگوار سی حسرت پر عبید ایک تلخ اور غسیلی نگاہ اس پر دھرے لیپ ٹاپ بند کیے اٹھ چکا تھا۔ حیا بھی خود کو نارمل کیے اٹھی۔ اس کی نظریں عبید ملک کے جلالی تاثر کے باوجود نڈر تھیں۔ "فرسٹ آف آل یہ تم تو میرے سامنے کرنے سے گریز کیا کرو، میں تم سے بڑا ہوں۔ دوسرا اپنی یہ فضول باتیں روز روز میرے سامنے مت دہرایا کرو۔ میں تمہیں کافی بار کلیئر کر چکا ہوں کہ تم میرے لیے بالکل کزن کی طرح ہو، لائک اے سسٹر۔ میری یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ ہر بار کی طرح وہ گرم پانی کی طرح ابلتا ہوا اسی پر آن نازل ہوا تھا، اور حیا نے بمشکل اپنے چہرے کا تناؤ ضبط کیا۔ دل تو عبید ملک کا گریبان پکڑنے کا کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بندہ جتنی چوں چاں کر لے اس کا نصیب صرف حیا ملک ہے، اور یہ تسلی اسے زیادہ ہائپر ہونے نہیں دیتی تھی۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں کہ تم جو کہو وہ مانوں۔ آئی نو ویل کہ تم میرے کیا ہو عبید ملک۔ خیر گڈ نائٹ۔ ڈٹائی کی حد تھی کہ حیا بڑے ہی بے خوف انداز میں اس کے سامنے تن کر کہتی باہر نکلی تھی، اپنے چہرے کا غصہ ہٹائے۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ کھول چکا تھا، ایک سخت نظر وہ دروازے پر ڈالے اپنا بے قابو غضب روکنے کی کوشش میں تھا جہاں سے حیا گئی تھی۔ سارے موڈ کا کباڑہ کر دیا اس منحوس نے۔ غضب اور جلال تو یکدم اسے بے قابو کر چکا تھا۔ ہاتھ مارے لیپ ٹاپ کو پٹک کر بند کیے۔ وہ اب نارمل نہیں تھا، اسے حیا پر افسوس اور غصہ دونوں تھا، اور غصہ اس کی طبیعت کی خرابی میں پہلے سے گراں قدر اضافے کا فریضہ سر انجام دے چکا تھا۔ عبید کا دماغ واقعی اب پہلے سے زیادہ گھوم چکا تھا۔
ڈیڈی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ فری ہیں؟ رات کھانے کے بعد وہ روم میں آئی تو جواد ہلکی سی مسکراہٹ لیے رولنگ چیئر گھمائے متوجہ ہوئے تھے۔ سامنے ہی تیکھے پوز دیتی حیا کھڑی تھی۔ وہ ان کے اسٹڈی روم میں آئی تھی جبکہ میمونہ ابھی تک باہر ہی تھیں۔ یس مائی ڈال، کم ہیئر، کہو کیا کہنا ہے تم نے؟ بہت محبت سے وہ سامنے رکھی فائلز بند کیے اب اپنے ہاتھ کو بڑھا کر حیا کا ہاتھ تھامے مقابل لائے تھے۔ حیا کے ضدی پن کی ایک بڑی وجہ جواد کا اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مان لینا بھی تھی۔ حیا ان کے سامنے بہت سنجیدہ سی ٹیبل سے لگی تھی۔ مجھے عبید چاہیے، ہر صورت اور ہر قیمت پر۔ اب آپ مجھے اس بات پر بھلے ڈانٹ لیں کہ میں منہ کھول کر آپ سے یہ کہہ رہی، پر یہ آپ کی بیٹی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ حیا کی بات انہیں واقعی ہلا سکنے کی کافی قوت رکھتی تھی۔ ہلکی سی ناگواری چہرے پر لائے وہ رولنگ چیئر سے اٹھ کر کچھ قدم چل کر رخ پھیر کر کھڑے ہوئے۔ حیا بھی بے قراری سی فوراً سے ان کے روبرو ہوئی اور پھر سینے سے لگ گئی۔ ڈیڈ، وہ آپ کی بیٹی کی خوشی ہے، وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے۔ حیا کی روتی سی شکایت پر جواد بھی گہری تشویش لیے ایک بازو اس کے گرد پھیلا چکے تھے جو باقاعدہ رونے والی تھی۔ کسی کی ایسی ہمت کہ وہ جواد ملک کی بیٹی کو اگنور کرے؟ ڈونٹ بی سیڈ۔ تمہاری ماں نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم آلریڈی تم دونوں کے رشتے کا سوچ چکے ہیں؟ میں بہت جلد دلاور سے بات کر کے یہ معاملہ سیٹل کر دوں گا۔ اس میں یہ رونی صورت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حیا نے بے یقینی سے الگ ہو کر ڈیڈ کو دیکھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسے سونپ دینے کی خوشخبری لیے تھے۔ دل تو کیا، روح تک ٹھنڈک اتری تھی۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی، بتا رہی ہوں۔ آپ اسے میرا بنا دینا ڈیڈ پلیز۔ اب جواد کے تنے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہمت نہیں کہ وہ یا دلاور مجھے انکار کرے۔ تم ایسا مت سوچو، خوش ہو جاؤ، عبید صرف تمہارا ہے۔ جواد کے دماغ کی گھنٹی جل چکی تھی اور اس کے ارادے پہلے سے تیز ہونے والے تھے۔ اب تو حیا پھر سے ان کے ساتھ لگی اسیر سی دوگلی ہنسی تھی جیسے اپنی جیت کا شدید خمار چڑھ رہا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ، آئی لو یو۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی میری بات مان لی۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، مگر حیا کے شیطانی دماغ کو یہ سوچ کر سرور ضرور ملا تھا تم میری طاقت ہو، میری طرح سوچتی ہو اور مجھے تمہاری کسی بات میں آج تک برائی نہیں دکھائی دی، اسی لیے منع بھی نہیں کیا۔ اب یہ چہرہ اداس نہیں ہونا چاہیے۔ جاؤ سو جاؤ، بہت جلد تمہیں اچھی خبر ملے گی۔ ہلکی سی مطمئن نظر لیے وہ حیا کا چہرہ تھپکائے بولے تھے اور وہ ہنسی ہوئی سر ہلائے مڑ چکی تھی، چہرے پر الگ سی فتح ابھری تھی۔ یو آر مائن عبید ملک، اور اب حیا تمہیں اپنا بنا کے دم لے گی۔ اپنے دل اور دماغ کو تسکین دے کر سوچتی وہ ایک بڑی جیت پر نازاں ہوئے سوچ رہی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ دوسری طرف جواد تو کسی گہری تشویش میں مبتلا تھے۔ اسے پسند بھی آیا تو وہ عبید ملک حیا کی خوشی شامل نہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ ہونے دیتا، مگر اب یہ لازم ہے۔ چہرے پر سایہ سا لہرائے وہ خود کلامی کرتے ہوئے کسی گہری پراسرار سی سوچ میں گم تھے۔ نہیں جانتی کہ آپ سے کبھی ملوں گی یا نہیں، پر آپ کو بہت چاہتی ہوں ارتضیٰ۔ پتہ نہیں یہ آس کب چھوٹ جائے، کب آپ سے یہ خیال کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے نہ سہی آپ ہی کو آپ مل جائیں۔ جانتے ہیں آپ وہ کل آ رہی ہیں، میں ان کو آپ کی کمی فیل نہیں ہونے دوں گی، لیکن سچ کہوں آئی آلسو مس یو اے لاٹ۔ تھک گئی ہوں ارتضیٰ بن بن کر۔ کیا آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ کوئی آپ کو اتنا چاہتا ہے؟ کبھی دل نے صدا تو دی ہی ہوگی۔ جب سوچتی ہوں کہ آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں تو اپنی محبت پر ہنسی آتی ہے۔ کسی صلے کے لیے ہی یک طرفہ محبت نہیں کی ارتضیٰ، مجھے بس آپ کے نام سے اور آپ کے اس روح زمین پر موجود ہونے سے محبت ہے۔ رات کا اندھیرا آج تو مکمل پر بھی اداسی بن کر اترا تھا۔ بہت پیارا سا وائٹ ٹیڈی بیئر جس کے ہاتھ میں ریڈ ہارٹ تھا، اسے تھامے وہ اس سے باتیں کرتی ہوئی بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیسی محبت اتری تھی مکمل سکندر پر؟ اس کا کیا ہوگا جو اس گلال پری کی خواہش کر بیٹھا تھا؟ یہ تو پہلے سے ہی کسی اور کی اسیر تھی۔ رات کی بڑھتی تاریکی نے مکمل کو گہرا اداس کر رکھا تھا۔ آپ آئیں گے یہ احساس مجھے مہکا دیتا ہے، مگر اب آئیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو یہ احساس مجھے ہلا بھی دیتا ہے۔
ماما میری شادی کر دیں گی ارتضیٰ، جانتی ہوں آپی بھی اب یہی چاہتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں آپ کو بھول جاؤں، لیکن اتنی طویل محبت کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ کسی کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن میرا دل آپ کا ہے، میں کیسے کسی اور کی ہو پاؤں گی؟ ارتضیٰ خدا کے لیے لوٹ آئیں ورنہ عنقریب آپ مکمل سکندر کو کھو دیں گے۔ جانتی ہوں آپ سے محبت پاگل پن ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بچپن سے صرف آپ کا نام سنا ہے، آپ کو دیکھنے کی چاہت کی، سوچنے کی اور آپ کو پانے کی خواہش کی ہے۔ اب کی بار مقبل کے چہرے پر ایک ہار تھی، اداسی اب دکھ سا بنی تھی۔ ٹیڈی بیئر کو خود سے لگائے وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی لیٹ گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ۔ جیسے جیسے وہ وقت گزر رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے ارتضیٰ، بہت ڈر۔ ہلکی سی دکھ کی لہر میں لپٹی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی تو گویا عبید ملک کی محبت واقعی ایک یک طرفہ عذاب بننے والی تھی، اور وہ پہلے ہی خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا۔ یہ دونوں تو سیرابوں کے پیچھے چل پڑے تھے، ایک کو سیراب سے عشق تھا، دوسرے کو سیراب کی آرزو سے۔ ایک سائے کا اسیر تھا اور ایک جیتی جاگتی محبت کا نیا نیا فقیر تھا۔ کیا ہوگا اب ان دونوں یک طرفہ اذیت کے ماروں کا؟ ایک ایسا لامتناہی دائرہ جس کا ختم ہونا ناممکن تھا، بہت ناممکن۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔